پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اظہار الحق صاحب، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، ان کے کالمز بھی آپ دیکھتے ہیں، سابقہ بیوروکریٹ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بڑی گہری نظر ہے ان کی جو موجودہ حالات ہیں۔ اظہار صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو فواد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اظہار صاحب ٹو بگن ود پالیٹکس کی بات کرتے ہیں۔ ابھی جلسے بھی آج ہوئے ہیں، کوئٹہ کا بھی اپوزیشن کا شو تھا، پہلے گجرانوالہ پھر کراچی اب کوئٹہ، ان جلسوں سے کچھ ہونا ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال دیا ہے۔ ان جلسوں سے تو کچھ نہیں ہونا، لیکن اگر یہ جلسے نہ ہوں تو پھر تو بالکل کچھ نہیں ہونا۔ بات یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے، جو خواب دکھائے گئے تھے اور جو ایک پروگرام دیے گئے تھے، وہ اب سب پی ٹی آئی کے، میں خود پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، ہم نے کالم لکھے، ہم نے ٹیلی ویژن پر سپورٹ کیا، لیکن اب جو صورتحال ہے تو اس میں لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے، پروگرام جو دیا گیا تھا اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور وہی کام ہو رہا ہے جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہو رہا تھا، جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں، وہی دوست نوازی ہے، وہی اقربا پروری ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کا کوئی رشتہ دار انہوں نے عہدے پر نہیں لگایا، تو رشتہ دار تو ان کے ہیں ہی نہیں، ان کے رشتہ دار تو یہی دوست ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ جو آج جلسے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دور حکومت میں بھی کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس کیوں آ رہے ہیں، ان کے جلسوں میں دھڑا دھڑ، گجرانوالہ میں بھی آئے، یہاں بھی آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں موجودہ حکومت سے، اور جب وہ مایوس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ محاورہ کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تنگ آمد بجنگ آمد، ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن اب جائے تو جائے کدھر عوام؟ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے، لوگوں نے کیا، نیا مینڈیٹ دیا، تو کیا واپس ان کی طرف جائیں گے، یا ان سے بھی اگر نہیں ملا تو پھر ان سے بھی نہیں ملا، تو پھر اب کیا آپشن کیا بچ گیا پھر ہمارے پاس؟ میرا خیال ہے فواد کہ ہمارا ملک اور ہمارے عوام جو ہیں وہ ارتقاء کی طرف جا رہے ہیں۔ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز پولیٹیکل میچیورٹی۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کوئی 5 سال پورے نہیں کرتا تھا، تو 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے، پھر 5 سال مسلم لیگ نون نے پورے کیے۔ اب یہ بھی اگر 5 سال پورے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل میچیورٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ایشوز پہلے لوگ اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، جو ایشوز پہلے ہمارے لیڈر تقاریر میں نہیں لاتے تھے، میں ان کا تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، وہ ایشوز اب زبان زدے عام و خاص ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ جو اب جلسے کر رہے ہیں، ان کا ماضی جو ہے وہ قابل رشک نہیں رہا ہے، اگر یہ اب مستقبل میں اگر اقتدار میں آئے تو مجھے یقین ہے کہ ایک تو ان کی نئی نسل ہے سیاستدانوں کی، بلاول ہے، مریم ہے، ایک تو مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے والدین سے اور اپنے پیش رووں سے بہتر ہوں گے، اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ یہ کم از کم کچھ سبق سیکھیں گے، عبرت پکڑیں گے کہ پیچھے عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی اظہار صاحب، ابھی پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا صبر کر لے عوام، یہ عظیم ملک بن جائے گا، تو عوام تھوڑا صبر کریں گے؟ پہلے تو وہ کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا صبر کر لیں، تو کیا عوام کا موڈ ہے کہ صبر کر لے گی؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو اپنے باقی جو 3 سال ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیگ کو جانچنے کے لیے دیگ کا ایک چاول کا ایک دانہ کافی ہوتا ہے۔ 2-2.5 سال ہو چکے ہیں جو ان کی کارکردگی رہی ہے، اگر آپ اس کی بیسس پر دیکھیں، ہم جب کوئی فیوچر کا پروجیکشن کرتے ہیں، کنجیکچر کرتے ہیں، تو وہ ماضی کی بیسس پر ہوتا ہے۔ ان 2-2.5 سالوں کی کارکردگی کی بنیاد پر اگر آپ فیوچر کا کوئی خاکہ بنائیں، آپ فیوچر کو پروجیکٹ کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت کچھ کر سکیں گے۔ خاص طور پر 2-3 ایشوز میں عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت نے بہت مایوس کیا ہے۔ بزدار کا سلیکشن، اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ جو ان کے سیاسی مشیر ہیں، وہ اب 15-16 ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لائیں، تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بھئی جہانگیر ترین صاحب کو بھی واپس لائیں۔ تو یہ کچھ ایشوز ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی، آپ کو پتہ ہے، کیبنٹ میں جگہ دی ہے، وہ الیکٹڈ بھی نہیں ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ان کا کاروبار کیا ہے۔ تو یہ چیزیں میں اب بھی سمجھتا ہوں، اور میں نے کچھ دن پہلے کالم میں ان کو تجاویز بھی دی ہیں کہ یہ آپ 7-8 کام کر لیں، یہ چینجز کر لیں،
تو آپ اپوزیشن کے غبارے سے بھی ہوا نکال لیں گے اور لوگوں کو بھی امید ہو جائے گی. مثلاً چینی کا ان لوگوں نے چینی کے بارے میں جو غلط فگرز جن لوگوں نے دیے ہیں, یہ حکومت ان کو کیوں سزا نہیں دے رہی؟ آٹے کے بارے میں بیوروکریٹ ہے یا منسٹر ہے یا ٹیکنوکریٹ ہے, یعنی آپ کہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کیا ایک ویک اپ کال نہیں آ گئی کہ اپوزیشن میدان میں آ گئی؟ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک اچھی ویک اپ کال ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ عوام متحرک ہوگی, پریشر آئے گا عوام کی طرف سے. اب یہ جلسے بھی دیکھیں نا, گجرانوالہ میں ہوا, کراچی, کوئٹہ, یعنی ایک طرح سے وفاق اور پاکستان کے لیے ایک بہتر ہے کہ ہر جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے, بات ہو رہی ہے, اور لوگ بات بھی کر رہے ہیں, اور پاکستانیت کی بات ہے نا, کہ پاکستان کی ہی گورنمنٹ کی اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے لیے بھی ویک اپ کال ہے, اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ بہتر عمل کرے. حکومت کو بھی چاہیے, اپوزیشن کو بھی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مل بیٹھنا چاہیے, اور اس میں سمجھتا ہوں حکومت کو پہل کرنی چاہیے اور اپوزیشن کو ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. یہ جو رویہ ہے نا کہ ہم نے بات بھی نہیں کرنی, ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. پھر حکومت کو چاہیے کہ ان کی جتنی بھی تجاویز یا جلسے ہیں ان کو نیگیٹو ٹون میں نہ لیں, ان سے کچھ سبق سیکھیں اور بلکہ ان کو پریمپٹ کریں. دیکھیں, اگر ہماری حکومت سیاسی طور پر میچور اور مستعد ہے تو اسے چاہیے کہ جو مطالبات اپوزیشن کر رہی ہے وہ مطالبات ان کے مطالبے سامنے آنے سے پہلے پورے کر دیں تاکہ ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے. اسی طرح اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ صرف ایک بات پر نہ زور دیں کہ عمران خان کو ہٹائیں, عمران خان استعفیٰ دے, وہ ایک پورا لائے عمل دیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں شیڈو کیبنٹ کا رواج نہیں ہے. اب اگر انگلستان, امریکہ یا کوئی اور ملک ہوتا تو جتنی بھی اپوزیشن ہے ان کے پاس شیڈو کیبنٹ ہوتی کہ یہ وزیر تعلیم بنے گا, یہ وزیر صحت بنے گا, وہ اپنے اپنے پروگرام دیتے. لیکن ان کے پاس بدقسمتی سے ایک مجموعی طور پر تو ہلا گلا ہوتا ہے کہ جی استعفیٰ دیں, یہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا. لیکن پلان جو آپ نے بات کی شیڈو کیبنٹ, بالکل اسی طرح اظہار صاحب ایک بات میں آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں, اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی وہ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی جی. اب میرا جو سوال ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے, اب دیکھیں گورنمنٹ کی جو آپ بات کرتے ہیں نا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے بیوروکریٹس کا ہوتا ہے. آپ خود بھی سابقہ بیوروکریٹ بھی ہیں. اب ان کا مزاج آپ دیکھ لیں کہ یار سیاسی جماعتوں کی طرف ان کی ہو گئی ہے, الائنمنٹ ہو گئی ہے کہ فلانا بندہ اس پارٹی کا ہے, دوسرا ہے. ابھی حالیہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہے آئی جی والی, وہ بھی بیوروکریٹ ہے, تو یہ استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے کہا کہ چھٹیوں پہ جا رہا ہوں, نیچے لائن لگ گئی ہے. تو یہ بیوروکریسی کو بھی ڈیلیور کرنا ہے نا, کیونکہ یہ تو ارسپیکٹو کوئی بھی گورنمنٹ ہو, بیوروکریٹس تو یہی ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے. اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت نہ ہو. اب بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی, وہ آپ بھی ایگری کریں گے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کیا. دوسری بات, جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک مخصوص گروہ کو, ایک مخصوص برادری کو اسلام آباد میں, لاہور میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیوروکریٹس کو لائے تھے, بدقسمتی سے موجودہ حکومت بھی انہی خطوط پر چل رہی ہے. ایک ہی صوبے سے بیوروکریٹ جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں, ایک ہی زبان بولنے والے لائے جا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری وزیر اعظم کو بیوروکریسی کی پرتوں کا, ان کی ڈیٹیلز کا سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں, بیوروکریسی میں صرف ڈی ایم جی نہیں ہے, اس میں فارن سروس میں ہے, اس میں پولیس سروس ہے, اس میں پوسٹل ہے, ریلوے ہے, ٹیکس ہے, ایف ڈی آر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی سربراہی میں جو ریفارمز کمیٹی بنی ہے اس میں صرف اور صرف ایک ہی سروس کا زور ہے, کیونکہ ڈاکٹر عشرت صاحب خود ڈی ایم جی سے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ بیوروکریسی کو پھولنے پھلنے نہیں دے رہی. آپ اسلام آباد میں جا کر کسی بیوروکریٹ سے بات کریں, اس کا مورائل ڈاؤن ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک جنرل بات بتائی. اب آتے ہیں آئی جی کی طرف. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس نے بھی اس کو یہ مجبور کیا ہے, ہماری حکومت کو چاہیے تھا, فیڈرل حکومت کو چاہیے تھا. دیکھیں, پولیس اور یہ جو ڈی ایم جی کے افسر ہیں, ضلعی انتظامیہ, یہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں. یہ پروونسز کو ان کی ڈسپوزل پر ادھار دیے جاتے ہیں. وفاقی حکومت جب بھی چاہے ان کو واپس لے سکتی ہے. تو اگر کسی آئی جی کو, اگر یہ صحیح ہے بقول آئی جی کے, اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی, فورس کیا, تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے. اس وقت حالت یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ جو کچھ سندھ میں ہوا اس کا کوئی مائی باپ نہیں بنتا. جو صوبائی حکومت ہے اس میں اتنا زور نہیں ہے, وفاقی حکومت مداخلت نہیں کر رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پولیس نے استعفے دیے ہیں, یہ ایک ان کے پاس فالنگ بیک
آن سم وال تو یہ تھا، وہ اور کیا کرتے. میرا خیال ہے کہ پنجاب میں بھی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. سندھ ایک منٹ فواد، ایک منٹ، سندھ میں بھی پولیس میں سیاسی مداخلت ہے، پنجاب میں بھی سیاسی مداخلت ہے. تو جب تک یہ مداخلت ختم نہیں ہوگی آپ بیوروکریسی کیسے ڈیلیور کریں گے؟ اور دیکھیں اس میں دیکھیں سٹانس لینے والی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں سٹینڈ لینا. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی رخصت پہ جا رہا ہوں. یہ آئی جی پنجاب کا جب ایشو ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی میں دفتر نہیں آ رہا. تو یہ لوگ سٹینڈ لیں اور ڈیلیور کریں. کسی کی کیا ہمت مجال ہے، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں. اور جو آئی جی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، صوبے کی حفاظت کیا کرے گا؟ اور پھر اس پہ کوئی آئی جی کے پاس بھی اختیار ہے، ایف آئی آر کروائے، کچھ اس طرح کی چیزیں کرے. یہ تو نہیں کہ بس اب سب چیزیں انڈر دا کارپٹ ہو رہی ہیں. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. پلس سب کا کردار، فواد صاحب، سب کی فائلیں ہیں، کبرڈز ہیں، سکیلٹنز میں. دیکھیں بیوروکریسی کو ٹوتھ لیس کرنے میں، بیوروکریسی کو اپاہج کرنے میں پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا کردار ہے. 73 میں 1973 میں بھٹو صاحب نے بیوروکریسی سے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہٹا دی. اس سے پہلے کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بیوروکریٹ کھڑا ہو جاتا تھا، بیوروکریٹ کہتا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس کو بیک جنبش قلم اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا تھا. 73 میں جب بیوروکریسی سے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہٹا دی گئی اور سیاسی بنیادوں پر بہت سے لوگوں کو بیوروکریسی میں لایا گیا، فارن سروس میں، پولیس میں، ضلعی انتظامیہ میں اور باقی میں، تو اس وقت بیوروکریسی جو ہے وہ اپاہج ہو گئی. اب آج کی جو بیوروکریسی ہے، یہ بیوروکریسی کم ہے، سرکاری ملازم زیادہ ہے. دیکھیں سرکاری ملازم جو ہے، ایک اہلکار جو ہے وہ ڈرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آئی جی پنجاب نے جب یہ کہا پچھلے دنوں کہ میں تو ایک سیکشن افسر کے نوٹیفیکیشن کی مار ہوں، تو یہ کتنی عبرتناک بات ہے. کیا انہیں یہ کہنا چاہیے تھا؟ آپ کی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بیوروکریسی کو اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اپنے آپ کو ایک بالکل ایک میمنا، ایک بھیڑ کا بچہ بنا کر نہ ثابت کریں کہ جی میں تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہوں، مجھے اغوا کیا گیا ہے تو میں چھٹی پر جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ ڈٹ جائیں، اپنے حقوق مانگیں، اور اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے تو آپ سپریم کورٹ میں جائیں. میں حیران ہوں کہ آج تک بیوروکریٹ جو ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں جب ہم سروس میں تھے، سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں گئے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیں. اور آپ کی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک بیوروکریسی سیاسی مداخلت سے آزاد نہیں ہوگی تب تک وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اظہار الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ہو رہی تھی، مختلف ٹاپکس پہ ہم نے بات بھی کی.